دی ہے، یہ عدل ہے۔ پسند آئی؟ عدل اور ہے جو بنتا ہو دینا عدل، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل۔ امیر المومنین منبر پر تشریف فرمائے، اعتقاد کر رہے ہیں اللہ والا ہاتھ ہے، سیدہ غاصب نہیں بن سکتا، بندے پریشان کرنے نہیں آئے، کوئی پیغام دینے آئے، اللہ والا ہاتھ تیرا۔ میری ایک دو چہروں پہ نگاہیں ٹھہر رہی ہیں کیونکہ بات بیوی نے ہمیں خیرات دی، ہم صرف منبر پہ پڑھتے ہی نہیں، چہرے پہ پڑھ لیتے ہیں، اور ذکر ہو علی کا پورا شجرہ چہرے پہ آیا، جملہ سن، اللہ والا ہاتھ میرا، موڑانا پیان، اللہ والا ہاتھ۔ کتاب کا نام ہے الفروق، لکھنے والا شبلی نمانی، دوسری کتاب ہے تاریخ الخلفاء، لکھنے والا جلال الدین السیوطی۔ بچے شرارتیں کرتے اچھے لگتے ہیں، دعا یہ کرنی چاہیے کہ کسی کا بزرگ شرارتی نہ ہو۔ کتاب کا نام الفروق، لکھنے والا شبلی نمانی۔ توجہ سے کہا، ذکر میں نا خوش ہو کے بیٹھنا چاہیے، تازہ کرنا۔ ویسے میرا عقیدہ ہے کہ رات کے اس شہر میں یا آسمان پہ تارے چمکتے ہیں یا زمین پہ علی کے پیارے چمکتے ہیں۔ سکھا تمہیں تو سننا، کتاب کا نام میں نے لے لیا، دو کتابیں، لکھنے والے، اچھا تھوڑی چوپتی قسم، دونوں ہی کتابیں ہماری نہیں، دونوں ہی برادران اہل سنت کی کتابیں، لکھنے والے بھی ہمارے رائٹر ہیں اہل سنت کے، اور شبلی نمانی پلر ہے اہل سنت کا، اور بات اسی کا مزہ آتا ہے جو کسی اور کے منہ سے نکلی۔ شبلی نمانی کتاب الفروق میں کہہ رہے ہیں، ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، اس نے مستورات کو دیکھا، بری نگاہ کے ساتھ، غلیظ نگاہ کے ساتھ، علی مولا نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، جس چہرے پہ ہاتھ رکھ کے خلیفہ وقت کے پاس آ گیا، خلیفہ وقت منبر پہ، انہوں نے دیکھا لہو لہان بندہ، لہو لہان بندہ، تیرا نام ہے لہو لہان بندہ، تھپڑ مارا تھا علی نے، لہو لہان بندہ ہوتا، تخت پہ بیٹھے دیکھا، میں نے کہا کہ بڑی، میں نے کہا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، یہ سوچ کے آیا تھا کہ علی کے خلاف ایک تاریخ ہو جائے گی کہ دوران عبادت کتاب کہتی ہے، علی کے خلاف ایک تاریخ ہو جائے گی، یہ سوچ رہا تھا، خلیفہ وقت منبر سے اترے، انہوں نے زور سے دوسری گال پہ تھپڑ مارا، دوسری گال پہ تھپڑ بجا، دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کہنے لگا سردار میں آپ کو شکایت کرنے آیا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، آپ نے یہاں کو مار دیا۔ خلیفہ وقت کہتے تجھے شرم نہیں آتی، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، زندہ باد زندہ باد، یہاں سلامت رہے، یہاں سلامت رہے، کیا کہنے، اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، اللہ والا ہاتھ، آئے آئے امیر المومنین منبر پر تشریف فرما، توجہ محمد سرکار نے منبر پر تشریف فرما کے بادشاہ نے جملہ کہا، بادشاہ نے کہا اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے، وہ گھاٹ بولے، اس سے زیادہ خاموشی وہاں ہو گئی، کتاب کہہ رہے اس سے زیادہ پن ڈراپ سائلنٹ ہو گئی وہاں پہ، سوئی گرتے تو چھان کی آواز آتی، جب علی نے فرمایا کہ اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے، علی بادشاہ کے ایک صحابی ہے، اتنا بھولا ہے، اتنا خوبصورت بھولا، کتنا بھولا بھی پتہ چلے، کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا؟ علی فرماتے ہاں اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔
اس نے کہا مولا آپ ہماری یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی کریں گے؟ اچھا ہو یار بادشاہ لیندہ بندہ بولے آپ ہماری یہاں مدد کرتے ہیں سردار آپ وہاں بھی کریں گے؟ علی فرماتے پریشان کی ہوتا ہے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا جہاں اعمال تلنے ہیں اس کی کوئی کم جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں اس نے کہا مولا اعمال تلنے ہیں یہاں پہ سرکار آپ ہی نے فرمایا ہے محشر کے میدان میں ٹھیک ہے یہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوگا بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہوگا اگر آپ کہہ رہے ہیں وہاں میں انتظار کروں گا تو آپ ہی بتا دیجئے اگر ترازو لگا ہوگا بندہ بیٹھی خدا کا سما اگر ترازو لگا ہوگا تو آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ ترازو کے آگے ہوں گے کہ آپ ترازو کے پیچھے ہوں گے کہ آپ ترازو کے دائیں ہوں گے کہ آپ ترازو کے بائیں ہوں گے علی فرماتے دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا مولا آپ کے ہاتھ میں ترازو تو سرکار آپ کا عدل تو یہیں بڑا مشہور ہے آپ تو کریں گے عدل قریب ہو تو ایسا علی ہمارے پریشان کی ہوتا ہے اگر میں نے ترازو اٹھا دیا وہ کہتے سرکار آپ نے ترازو اٹھا دیا تو ہمارے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں ہمارا کیا ہوگا علی ہمارے پریشان کی ہوتا ہے اگر میں نے ترازو اٹھا دیا تیری برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تیری نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت کو رکھو اس کی نیکیوں والے جو عادی پڑتا ہے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت کو رکھو علی ہمارے پھر ہم دیکھیں گے تمہارے گناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں کہ ہماری ولایت تمہیں جنت لے کے جاتے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا پھر ہم دیکھیں گے تمہارے گناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت تمہیں جنت لے کے جاتے ہیں اس نے کہا مولا جنت ہی بھیجنا ہے ترازو بھی لگوایا علی فرماتے جو ترازو لگواؤں گا وہ عدل ہے جو میں بھیجوں گا یہ فضل ہے جو ترازو لگواؤں گا وہ عدل ہے جو میں بھیجوں گا وہ فضل پاگل نہیں ہیں ہم دیوانے نہیں ہیں ہم عاشق ہیں کبیر والا کھانے والا ملتان کسی بازار سے ہم ایک ہی دکان سے کالا کپڑا خریدتے میرا سجدہ کر لگا ایک ہی دکان سے کالا کپڑا خریدتے اس کے دو حصے کر لیتے ایک کا سور سلواتے ہیں دوسرے کا علم بنا دیتے ہیں اور پھر اسی علم کے نیچے مرادیں مانگتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں وقت مانگتے ہیں زندگیاں مانگتے ہیں ہم پاگل نہیں ہیں عباس فضل نہیں عباس عباس فضل نہیں ہے عباس ابو الفضل کون پڑھ سکتا ہے عباس ہوئے تھے آپ کے علم میں نکل ابھی زمین زرخیز کر کے پودا لگایا جاتا ہے یہ آپ بہتر جانتے میں بھی ذمہ دار فیملی سے بلونگ کرتا ہوں زمین زرخیز ہوگی میں پودا لگانے لگا کون پڑھ سکتا ہے عباس جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار کہا تھا تو برداشت کرو جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار چلتی نہیں نکلتی نہیں سوئی ہوئی تلوار عرب کے بڑے بڑے بہادروں کی آنکھوں سے سونے کی نیندیں چھین لے اسے عباس کہتے ہیں یہاں سلامت یہاں سلامت اگلا جملہ کو جو اپنی انگشت شہادت سے کتنا بول سکتا جو اپنی انگشت شہادت سے
جس کی چھت پہ سخی عباس کا عالم ہے، سینے پہ دل میں سخی کا عالم ہے، بندہ وہ پر اٹھائے. جو اپنی انگشت شہادت سے خیبر کا دروازہ اڑائے اسے علی کہتے ہیں. جو آنکھ کے زور سے 9 لاکھ کی فوج روک لے اسے عباس کہتے ہیں. جو آنکھ کے زور سے 9 لاکھ کی فوج روک لے اسے عباس کہتے ہیں. جس کے کرتے آئے ہیں، جن کے کرتے عرش سے آئے انہیں حسنین کہتے ہیں. جن کے کرتے سیدہ سی ہیں اسے عباس کہتے ہیں. سرکار ابا جملہ سنو، حسنین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں، ایسے بولتے تھے میں غلط مدافع ہیں، حسنین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جناب سیدہ جنہیں مسلح پہ مانگے اسے عباس کہتے ہیں. جناب سیدہ جس نے مسلح پہ مانگے آیا کرو سجدہ. علی آئینہ بہت دیکھتے تھے. توجہ ہے، علی آئینہ بہت دیکھتے تھے. علی آئینہ بہت دیکھتے تھے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی آئینہ بہت دیکھتے تھے. کمبر نے آ کے پوچھا مولا اتنا آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ مولا فرماتے میرے مولا نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مولا فرماتے میرے مولا نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں ہے، عبادت ہے. جو بندے بول نہیں سکے میں ان کے لیے جملہ دیتا ہوں. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آئے، اس نے کہا سرکار آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی فرماتے تو یہ شک ہے؟ اسے کہا سرکار شک نہیں ہے لیکن عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، پھر آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت کیسے؟ وہ اللہ تو عبادت میں شرک برداشت نہیں کرتا. اگر عبادت آپ کی ہے تو اللہ کی عبادت کیسے؟ علی میرا سوال کیا ہے؟ اسے کہا سوال یہ ہے کہ عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی؟ عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی؟ علی اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اس کا ہے تو اس کی عبادت. اگر چہرہ میرا ہے یہ تھک گئے تو عبادت بھی میری، اگر چہرہ ہی اس کا ہے تو عبادت بھی اس کی. علی آئینہ بہت دیکھتے تھے. سید میں جملہ کہنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ اگلا جملہ مجھے کہنا ہے یا مسائل پڑھنا ہے. علی آئینہ بہت دیکھتے تھے. توجہ، علی آئینہ بہت دیکھتے تھے، بہت ہی دیکھتے تھے. 4 شبان کمبر نے آ کے مولا کو بتایا مولا عباس آ گئے ہیں. علی نے آئینہ رکھ دیا، عباس دیکھنا شروع کر دی. آئے ہائے کیا کہنے یہاں سلامت ہے، یہاں سلامت کیا کہنے. آئینہ رکھ دیا عباس. اب میرے پہ واجب ہو گیا کہ میں صدر کہہ دوں. صفین کا میدان، یہ ایک صدر کو ہوگا حملے کی سلام کروں بس بتائی. صفین کا میدان، علی اپنے خیمے سے ظاہر ہوئے. ایک نظر علی نے سفید لشکر کو دیکھا. اچھا اللہ نے دوسرا علی نہیں بنایا. پچھلے بندے مفت سن دے پہ توجہ کرنا. نکھرا لاٹھ پن سرداری اپنے ڈیرے پہ اپنے ڈرائنگ روم میں چھلے. یہ صف اعضاء ہے، بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے صف اعضاء بیٹھنے کا در کیا. مشہور فرماتے ہیں بندوں کو پتہ چل جائے تو دنیا یہاں سے اٹھے ہی نہ. جہاں بیٹھنے کے لیے انبیاء ترستے ہیں. اب آپ کو کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی. کل کسی طریقے سے پڑھو پیسے سردار زندگی باقی ملک صفین کا میدان. علی اپنے خیمے سے ظاہر ہوئے.
علی نے ایک نظر صفینی لشکر کو دیکھا. صدات میں تیرے حکم دی تعمیل کروے گا. ایک نظر صفینی لشکر کو دیکھا, ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کو دیکھا. آئے آئے کیا کہتے جاگو یار, تھوڑا جاگو, ممبر جھگڑوں دے, میں چھوڑا ممبر. اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کو دیکھا. علی بادشاہ نے کہا آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ کتابیں کہتی حسنین نے قدم آگے بڑھائے. بزرگ دعا دینا جوانوں کے کلیجوں سے دانت کھینچ لوں میں. یہ کھینچنی مجھے آتی ہے, بی پی کی خیرات توجہ کرنا. علی بادشاہ نے کہا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ کتابیں کہتی حسنین نے قدم آگے بڑھائے. دونوں شہزادوں کے سینے چون کے کہا تم نے میرا اعلان سنا ہے, سمجھا نہیں ہے. میں نے کہا میرا کون سا بیٹا؟ تم دونوں مباہلے والے دن سے محمد کے بیٹے ہو. میرا کون سا بیٹا؟ کتاب کے دی حسنین قدم ہٹا رہے تھے. اون بن علی آگے آئے. اون آگے آئے. اون کا سینہ چون کے کہا اون یہ 2.5 لاکھ کا لشکر ہے, آپ کو کیا چاہیے؟ اون کہتے مجھے 3000 کا لشکر چاہیے, گھوڑا چاہیے, تلوار چاہیے. علی فرماتے میں گھوڑا بھی دیتا ہوں, تلوار بھی دیتا ہوں, 3000 کا لشکر بھی دیتا ہوں. میں نے سپیڈ کم کی ہے. وہ شاہ جی جانتے ہیں اس جملوں میں میری سپیڈ کیا ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے آہستہ آہستہ پڑھا. علی فرماتے میں 3000 کا لشکر بھی دیتا ہوں, گھوڑا بھی دیتا ہوں, تلوار بھی دیتا ہوں. آپ بتائیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ اور فرماتے بابا ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے, مگر بہن کی نماز پڑھ کے آپ مسئلہ نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کے آخری منکر کی گردن آپ کے قدموں میں نہ کراؤ. مجھے علی کا دادلہ کہنا. اون کا سینہ چوما علی نے چون کے کہا اون بیٹا مگر بہن کو دیر ہے, علی کو جلدی. مگر بہن کو دیر ہے, علی کو جلدی. اون کھڑے تھے, جعفر بن علی آ گیا. جعفر سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ اور فرماتے بابا مجھے 1500 کا لشکر چاہیے, گھوڑا چاہیے, تلوار چاہیے. علی فرماتے میں گھوڑا بھی دیتا ہوں, 1500 کا لشکر بھی دیتا ہوں, تلوار بھی دیتا ہوں. آپ بتائیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ جعفر کہتے ہیں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے, ظہرین کی نماز پڑھ کے آپ مسئلہ نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کے آخری منکر کی گردن آپ کے قدموں میں نہ کراؤں. مجھے علی کا لانا کہنا. علی نے جعفر کا سینہ چوم کے کہا ظہرین کو دیر ہے, علی کو جلدی ہے. ظہرین کو دیر ہے, علی کو جلدی. بندہ سیر چاہے سال رہتا ہوئے خدا قسم جو کھاتا سبھی آواز کا صدقہ ہے, رزق سبھی آواز سے لیتا ہے, اداس سبھی آواز سے لیتا ہے, وقت سبھی آواز سے لیتا ہے. بندہ وہی سر اٹھائے, باقی بندوں کی چھٹی. خدا قسم دونوں شہزادے کھڑے تھے کہ وہی آگے آ گیا جس کا آنا بنتا تھا. علی کے سامنے عباس آ گئے. علی نے عباس کی آنکھوں میں دیکھا. عباس کی آنکھوں میں دیکھ کر نے پوچھا عباس اس نے تلوار مانگی, گھوڑا مانگا, لشکر مانگا, اس نے 1500 کا لشکر مانگا, اس نے 3000 کا لشکر مانگا, اس نے گھوڑا مانگا, تلوار مانگی. عباس تجھے کیا چاہیے؟ عباس کہتے ہیں نہ مجھے گھوڑا چاہیے, نہ مجھے تلوار چاہیے, نہ مجھے گھوڑا چاہیے, نہ مجھے تلوار چاہیے, نہ کوئی لشکر چاہیے. عباس تجھے چاہیے کیا؟ علی نے تیرا جملہ کہا. عباس مسکرا کے کہتے بابا اجازت آپ کی چاہیے, مرضی حسین کی چاہیے. اجازت آپ کی چاہیے, مرضی حسین کی چاہیے. بندہ پہلے ہو کے بیٹھے وہ کوئی نتیجہ نہیں. اجازت آپ کی چاہیے, مرضی حسین کی چاہیے. علی ماتے میں اجازت میں دیتا ہوں, مرضی میں دے دیتا ہوں. عباس تجھے وقت کتنا چاہیے؟ اس نے ظہرین مانگی, اس نے مغربین مانگی. بابے کی طرف ہاتھوں کو جوڑ کے عباس نے کہا بابا یہ 2.5 لاکھ کا لشکر ہے, میں کلبے لشکر کو چھینوں گا, میمنے کو کاٹوں گا. آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اٹھاؤں. مجھے عباس آئے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آپ پیچھے کرو حیدر, حیدر, حیدر. آپ کے پہلے منکر کی گردن آخری نمبر پہ خطیب اتنا زور نہیں لگا. میں آج خطیب کا آخری نمبر لے رہا ہوں. خدا قسم پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اٹھاؤں. مجھے عباس عباس کی طرف علی نے دیکھا. اب میں نے صرف دیکھا ہی پڑا ہے. ہاتھ پکڑا عباس کا, خیمے کے اندر لے. شاید میں یہیں سے مسائل پڑھتا ہوں, لیکن آپ نے سنا اتنا اچھا ہے میرا حق بنتا ہے میرا جملہ لگتی. خیمے کے اندر علی عباس کو لے کے چلے گئے.
اچھا اللہ نے دوسرا علی نہیں بنایا، علی نے دوسرا علی بنایا. دکھاؤں؟ میں نے کہا میری یہ نہیں کہا سناؤں، میں نے کہا دکھاؤں؟ دکھاوا؟ خیمے کا پردہ نیچے ہوا، تھوڑی دیر کے بعد سید خیمے کا پردہ اٹھا، چشم فلک نے علی کے ساتھ کھڑے علی کو دیکھا. علی کے ساتھ کھڑے علی کو دیکھا. اب جملہ کہہ رہے ہو، علی کا امامہ علی کے ساتھ کھڑے، علی کی ابا علی کے دوش پہ، علی نے علی کو گھوڑے پہ سوار کیا. نہیں، جملہ واپس ہو، میں تقدیم سونا کر کے پڑھ رہا ہوں. علی نے اللہ والے ہاتھوں سے، علی نے چھوڑ کے سن، علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کے قرآن کو لینے سے علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کے قرآن کو رحل زین پہ رکھا. یہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ آپ کی ماں کی خون کی پاکیزگی کا صدا دے رہی ہے. وفا کے قرآن کو رحل زین پہ رکھا. علی کا علی میدان میں اترا. جملہ کھا گیا میں کھا. پہلی جنگ ہے علی کے بیٹے کی. پہلی سرکار عباس لڑے ہیں، کعبے میں بھی لڑے ہیں خطبے کی دھار سے. زمینی باقی ملاقات باقی پھر سلام سے توجہ ہے سرکار. جملہ سننا. پہلی جنگ تھی، 11 سال کا ظاہری سن تھا. سخی عباس ہاشمی کسی بھی جنگ میں زرہ نہیں پہنتے، کیونکہ زرہ وہ پہنتا ہے جسے سامنے والے کے حملے کا خوف ہوتا ہے. پہلی جنگ تھی، عباس کو زرہ پہنائی گئی. ظاہری سن عباس کا تھا 11، ظاہری سن چھوٹا تھا. عباس کو زرہ تھی اتنی بڑی، میں کھڑا ہو سکتا اتنی بڑی، یہ ایک گٹھ جتنی بڑی. مالک اشتر نے دیکھ کے کہا مولا یہ زرہ آپ کو بڑی ہے. تو کتنا بوسو خدا کا بڑی ہے. عباس فرماتے کتنی بڑی ہے. مالک اشتر نے یوں ہاتھ رکھے کہا عباس اتنی بڑی ہے. عباس نے ہاتھ رکھ کے زرہ کو چیر کے رکھ دیا. زرہ کو چیر کے رکھ دیا. چیرنا تھا، مالک اشتر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا عباس یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو موم کر دیتا تھا. مالک اشتر کی طرف دیکھ کے عباس نے کہا مالک اشتر تجھے ہماری معرفت نہیں ہوئی، وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا، ہم خود کر رہے ہیں. وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا، ہم خود کر رہے ہیں. زرہ کو چیر کر علی کا علی میدان میں اترا. مکمل کروں چھوڑ دوں. صفین کے میدان میں گرد اٹھی. سلمان علی کے پاس آئے. آگے کہتے ہیں پانی. سلمان علی کے پاس آئے. آگے کہتے ہیں مولا آپ کا شہزادہ نا نظر نہیں آ رہا. توجہ میرے طرف کرو. چھوڑو میرے طرف. آپ کا شہزادہ نظر نہیں آ رہا. میرا دیکھو یار. علی فرماتے پریشان جو ہوتا ہے ایسے نکلے گا اپنی دیکھنا جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلا. جیسے بادلوں کو چیر کے. علی کا علی میدان میں اترا. سامنے سے ایک قریب نامی بسم اللہ ایک جو ہے کروں مکمل چھوڑ دوں. سامنے سے ایک قریب نامی انسان نامہ حیوان ہے، کیونکہ جو بھی ان کے مقابلے میں آتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، وہ کم از کم حیوان ہوتا ہے. توجہ کیجیے. وہ کم از کم میرے دیکھو میرے چند
وہ حیوان ہوتا ہے. مجھے پھر یہاں ایک جملے کا سہارا لینا پڑ گیا. آپ کی توجہ توجہ جو ان کے مقابلے میں آتا ہے وہ کم از کم حیوان ہوتا ہے. امیر المومنین منبر پر تشریف فرما تھے. علی نے ایک خطبہ دیا, ایک فیصلہ کیا. مجلس سے بندہ اٹھا, تکلفن میں بندہ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا علی آپ کے فیصلے میں عدل نہیں ہے. علی ہمارا چپ کرو کتا. وہ بن گیا. خندق کا میدان تھا. خندق عبور کر کے پھر ایک عمر نامی انسان سامنے آ گیا رسول خدا کے خیمے. اس نے بادشاہ سے صدا کی آواز دے کے کہا محمد بھیج جو جنت جانا چاہتا ہے. میں نے فقط امر کہا ہے, بن نہیں کہا, کیونکہ علی کے منکر کا بن سے تعلق کوئی نہیں ہوتا. جتنے تجھے ڈھلے بیٹھے میں مسائل پڑھنا شروع کر دوں. توجہ کرنا, میں آپ کو جگانے کے لیے رسول خدا نے خیمے کا پردہ ہٹایا. اس کی طرف دیکھ کے کتاب کے علی رسول نے دیکھے گا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. تھا وہ کتا لیکن بنا نہیں. کوفے کے منبر پہ علی نے اس بندے کو کہا کتا, وہ بن گیا. کتا بن کے باہر نکلا, دربار سے گلی میں پہنچا. پنڈ میں نیا کتا آ جائے تو پرانے کتے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. پرانے کتوں نے نیا کتا دیکھا, کتے بندے اس کے پیچھے. علی کو بھونکا, علی کو بھونکا, علی کو بھونکا. کسی کتے نے اسے گلے سے کاٹا, کسی نے پیٹ سے کاٹا, کسی نے ٹانگوں سے کاٹا. بنا کتا تھا, ذہن انسانوں والا تھا. گھر کا دروازہ دیکھا, گھر میں داخل ہوا. اس کی بیوی روٹی پکا رہی, روٹی پکاتی ہوئی بیوی کو اس نے دیکھا. توجہ, روٹی پہلی ہے کتنے جا میں دیکھا تھا. روٹی پکاتی ہوئی بیوی کو اس نے دیکھا. بیوی کے پاس پہنچا, بیوی نے اس کتے کو دیکھا. جس کتا پلیس کتا, پلیس کتا میرے گھر میں کیسے آیا. اس نے ٹوٹا اتارا, اسے مار میں کہا. دروازے بندے رک گئے تھے. انہوں نے کہا نہ مارنا, نہ مارنا. کہتی کیوں نہ ماروں. کہتے شوہر ہے یہ تیرا. کہتی شوہر ہے یہ میرا. کہیں یہ علی کو تو نہیں بھونکا. کہیں علی کو تو نہیں بھونکا. جو ان کے مقابلے میں آتا ہے کم از کم حیوان ہوتا ہے. سامنے سے قریب نامی انسان نما حیوان ہے. مکمل کرو, میرا گھنٹہ پورا ہو. قریب نامی انسان نما حیوان آ گیا. اس نے عباس کو دیکھ کے کہا تعارف کرواتے ہو. اس نے کہا میرا نام قریب ہے. عرب کی فوجیں میرا رستہ نہیں روک سکتی. میری تلوار نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے. عرب کی مائیں میرا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈرا کے سلاتی ہیں. اس نے اتنا بڑا تعارف کروایا کہ عباس گھبرا جائے گا, عباس کے چہرے پہ زردی آ جائے گی. میں زندگی قربان کروں سخی عباس کے علم کے نیچے. خدا قسم عباس مسکرا کے کہتے ہیں تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں, ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں بنایا. ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں بتایا. اچھا اسے اب پتا چلا کہ علی نہیں آیا. اسے اب پتا چلا کہ علی نہیں آیا. یہ اب تک علی سمجھ رہا تھا. ایتھے جملہ کھنے لگا خدا قسم. اس نے کہا تو علی کا بیٹا عباس آیا. اس نے کہا تو چھوٹا ہے. اس نے کہا تو چھوٹا ہے. سخی عباس کے چہرے پہ باپے والا چلا گیا. عباس نے اس کی طرف دیکھے گا بدبخت تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں کافر کہتا ہی ان کو ہے جو ہمیں چھوٹا کہتا ہے. اللہ قرآن میں کافر کہتا ہی ان کو ہے جو ہمیں چھوٹا کہتا ہے. اس نے کہا حملہ کر. اس نے کہا حملہ کر. عباس کہتا نہیں
پہلے تو کر. پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. ہاشمیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہاشمیوں نے پہلے حملہ بھی کبھی کیا. اچھا اگر کر دیا نا تو پھر دوسرا نہیں کیا، کیونکہ دوسرا وہ لڑتا ہے جس کا پہلا خطا ہو جاتا ہے، اور معصوم میں خطا ہوتی کوئی نہیں. اس نے کہا حملہ کر. عباس کہتے نہیں پہلے تو کر. اس نے کہا نہیں تو کر پھر میں کروں گا. عباس مسکرا کے کہتے ہیں پھر کے لیے بچے گا تو کرے گا، پھر کے لیے بچے گا تو کرے. اس نے حملہ کیا، عباس نے اس کا حملہ روکا. لو میں ختم کروں. عباس نے اس کا حملہ روکا. حملہ جب سخی نے روکا، عباس مولا نے اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، اپنی کلائی کو گھمایا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی کلائی کو گھمایا. تلوار کو کھینچا نہیں، تلوار کو چلایا نہیں، اپنی کلائی کو گھمایا، اپنی کلائی کو گھمایا. کلائی کا گھومنا تھا. قریب کا سر پھر سے الگ ہوا. مالک اشتر نے علی کا لشکر چھوڑا. عباس کے پاس آئے، عباس کے ہاتھ سے تلوار کو دیا. تلوار کو آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، اوپر سے دیکھا، نیچے سے دیکھا. عباس کے آگے مالک اشتر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بولا یہ ابھی قتل کر کے آئی ہے، نہ اس پہ خون ہے، نہ خون کا دھبا ہے، نہ خون ہے، نہ خون کا دھبا ہے. عباس نے مالک اشتر کو دیکھ کے کہا چچا مالک تجھے ہماری معرفت ہی ہوئی، وہ جو قتل ہوا وہ نجس تھا. تلوار کے قبضے پہ تطہیر کا تلوار کے قبضے پہ تطہیر کا. عباس فتح کر کے نکلے. سلام کرو، آخری جملہ فتح کر کے. عباس کی طرف علی چلے. عباس کا ماتھا چوم کے علی جملہ کر. علی کہتے ہیں عباس میں تیرے صدقے آج میں نے خود کو لڑتے ہوئے دیکھا. مجھے سچی مجھے تھا کہ آج میں نے خود کو لڑتے ہوئے دیکھا. یہ جملہ میں پوری ذمہ داری سے کہوں، یہ جملہ کہا امیر المومنین نے. تلوار ذوالفقار بول پڑی. ہر بات ہر بندے کے لیے ہوتی اور ہر بندہ ہر بات کے لیے ہوتا. جب علی نے اتنا جملہ کہا نا کہ آج میں نے خود کو لڑتے ہوئے دیکھا، تیری شکل میں تلوار ذوالفقار بول پڑی. بول کے کہتی یا علی اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا. اتنا آواز آنی تھی. علی نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، یوں کہوں تلوار کے منہ پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ کا رکھنا تھا، تلوار چپ ہوئی. علی نے ہاتھ اٹھایا، پھر تلوار بول کے کہتی ہے یا علی اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی، توجہ، اگر میں آج عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا. علی نے پھر تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، پھر اٹھایا، پھر تلوار بول کے کہتی یا علی اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا. علی مسکرا کے کہتے پھر کیا ہوتا، یا امامت ہوتی یا قیامت ہوتی. ایک طرف امامت ہوتی، ایک طرف قیامت ہوتی. اسی عباس کے بھروسے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا.